عربوں نے آسمان کے مطالعے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کی وجہ ان کی وسیع صحرائی زمین میں سمت شناسی یا نیویگیشن کی ضرورت تھی۔ صحرا کے باسی ہونے کے ناطے وہ تجارت، جنگ اور ہجرت کے سلسلے میں رات کو اکثر سفر کرتے تھے۔ وہ اپنے سفر کے راستے کا تعین کرنے کے لیے ستاروں پر ہی انحصار کرتے تھے۔ صحرا کا صاف آسمان درست فلکیاتی مشاہدات کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا تھا، جس کے نتیجے میں مقامی طور پر ستاروں کی اور سیاروں کی حرکت اور موسم کی تبدیلیوں کے بارے میں علم حاصل ہوا۔ اسلام کے ظہور کے بعد نمازوں کے اوقات اور کعبہ کی سمت کا تعین کرنے کی ضرورت نے مسلمانوں کی فلکیات میں دلچسپی کو اور گہرا کر دیا۔ مسلمان تاجر اور جنگجو جو زمین اور سمندر کے راستے بڑے پیمانے پر سفر کرتے تھے، سمت شناسی اور موسمیات کے لیے ستاروں کے درست نقشے کی اہمیت سے واقف تھے۔ ان نقشوں کی ضرورت نے نہ صرف سفر اور تجارت کو سہولت فراہم کی، بلکہ مسلمانوں میں فلکیات کے مطالعے میں گہری دلچسپی کو بھی بڑھایا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے آسمان کو بڑی محنت کے ساتھ نقشے میں مرتب کیا۔ عرب فلکیات دانوں کی اسی جستجو نے جدید فلکیات کی بنیاد رکھی۔ 8ویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں دوسرے عباسی خلیفہ المنصور کے دور حکومت میں بغداد میں فلکیات کے باقاعدہ مطالعے کا آغاز ہوا۔ اس دور میں فلکیات میں وسیع تحقیقات کا آغاز کیا، جو 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں اپنے عروج پر پہنچ گئی، جہاں مسلمان فلکیات دان سائنسی ترقی میں پیش تھے۔ 12ویں صدی میں عیسائیوں اور یہودیوں نے عربی سے لاطینی اور عبرانی میں ترجمے کا آغاز کیا اور اسی میدان میں اپنی تحقیق شروع کی۔ تاہم 13ویں صدی کے آخر تک عیسائیوں یا یہودیوں کی جانب سے تیار کردہ کوئی بھی ریاضیاتی اور فلکیاتی کام مسلمانوں کی شراکتوں کے مقابل نہیں تھا۔ اس میدان میں ایک پیشرو شخصیت محمد بن ابراہیم بن حبیب الفرازی تھے۔ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے استرلاب بنایا، جو فلکیاتی مشاہدات اور سمت شناسی کے لیے ایک ضروری آلہ تھا۔ الفرازی کی ایجادات یہاں ختم نہیں ہوئیں۔ انہوں نے علم نجوم پر ایک نظم لکھی اور عربی طریقے کے مطابق ایک زج یعنی کیلنڈر مرتب کیا۔ ان کا کام استرلاب اور قرۂ سماوی یعنی ایرملیری سفیرز کے استعمال میں ترقی کے لیے اہم تھا۔ خلیفہ المامون کے دور حکومت میں فلکیات کے میدان میں نمایاں ترقی حاصل ہوئی۔ اس دور کی ایک اہم کامیابی بطلیموس کے المجسطی کا یونانی سے عربی میں ترجمہ تھا۔ خلیفہ المامون کی سرپرستی میں بغداد میں بیت الحکمہ کے اندر ایک رصدگاہ تعمیر کی گئی۔ ایک اور رصدگاہ تدمر یعنی پلمائرا کے میدانوں میں قائم کی گئی۔ یہ علمی مراکز فلکیاتی تحقیق اور مشاہدات کے مراکز بن گئے۔ ان رصدگاہوں میں المجسطی کے بنیادی عناصر جیسا کہ زمین کا اپنے مدار میں جھکاؤ جو کہ 23.5 درجے پر واقع ہے، شمسی سال کی لمبائی اور اعتدالین یعنی زمین کے سورج کے گرد مدار میں وہ مقام جہاں سال میں 2 اوقات میں دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں کی محنت سے تصدیق کی گئی۔ علماء نے آسمانی حرکات پر تفصیلی مشاہدات کیے اور مساحتی پیمائشیں یعنی جیوڈیٹک میئرمنٹ کی۔ خلیفہ المامون نے فلکیاتی تحقیقات کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ ان کے دور میں ہونے والے مشاہدات اور پیمائشیں آج بھی فلکیاتی تحقیقات پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ 9ویں صدی کے عظیم سائنسدانوں میں سے ایک ثابت بن قرہ تھے، جو جنوب مشرقی ترکی کے شہر حران سے تعلق رکھتے تھے۔ ثابت کی مادری زبان سریانی تھی، لیکن وہ یونانی میں ماہر تھے اور ان کی علمی زبان عربی تھی۔ انہیں قرون وسطیٰ میں کلاسیکی ثقافت کے سب سے ممتاز نمائندوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ثابت بن قرہ بغداد میں بنو موسیٰ کے حلقے میں شامل ہوئے اور کئی سائنسی شعبوں میں بے شمار کام کیے، جن میں فلکیات پر تقریباً 40 رسالے شامل ہیں، جن میں سے 8 آج بھی موجود ہیں۔ ثابت بن قرہ نے فلکیات کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنے ایک رسالے میں انہوں نے ایک فلکی جسم کی غیر مرکزی ماڈل پر حرکت کا تجزیہ کیا، جس سے حرکت کے پہلے سے معلوم ریاضیاتی تجزیے کا تعارف ہوا۔ وہ پہلے شخص بھی تھے جنہوں نے کسی خاص نقطے پر حرکت کرتے جسم کی رفتار کا مشاہدہ بھی کیا۔
ثابت نے ان مسائل کے لیے عمومی اور جامع ثبوت فراہم کیے جو بطلیموس نے صرف خاص حالات کے لیے جانچے تھے۔ انہوں نے چاند کے نظر آنے کے موضوع پر ایک کام بھی کیا جس میں کسی بھی فلکی جسم کے نظر آنے کے عمومی قانون کو ثابت کیا اور اسے ہلال چاند کے خاص معاملے پر لاگو کیا۔ ثابت نے بغداد میں فلکیاتی مشاہدات کیے، خاص طور پر سورج کی بلندی اور شمسی سال کی لمبائی کا تعین کیا۔ انہوں نے اپنے مشاہدات کو اپنے مقالے میں درج کیا اور فلکیات کے میدان میں ایک دیرپا میراث چھوڑی۔ ابو عبداللہ محمد بن جابر بن سنان البطانی، جو البطانی کے نام سے مشہور ہیں، 9ویں اور 10ویں صدی کے اہم فلکیات دان تھے۔ ایران میں پیدا ہوئے، البطانی نے کئی اہم کام لکھے جن میں کتاب معرفت مطالع البروج اور کتاب فی مقدار الاتصالات شامل ہیں۔ ان کا اہم ترین کام کتاب الزج الصعبی ہے جس نے عربی اور یورپی فلکیات دانوں پر کافی اثر ڈالا۔ ان کے کاموں کا 12ویں صدی عیسوی میں راڈبرٹس کیٹینسس نے لاطینی میں اور 13ویں صدی میں کشتالہ کے الفانسو دہم الفانسو دی 10th آف کیسٹائل کی سرپرستی میں ہسپانوی زبان میں ترجمہ کیا۔ ان تراجم نے قرون وسطیٰ اور نشاط ثانیہ کے دوران یورپ میں فلکیات اور قروی مسلسیات کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ البطانی نے فلکیات میں کچھ انتہائی درست مشاہدات کیے۔ انہوں نے بطلیموس کے زمانے سے سورج کے اپوجی میں اضافے کی دریافت کی۔ اپوجی علم فلکیات میں اس مقام کو کہتے ہیں جہاں کوئی فلکیاتی جسم اپنے مدار میں کسی دوسرے فلکیاتی جسم سے انتہائی فاصلے پر ہوتا ہے، جیسا کہ زمین سورج سے یا چاند زمین سے، جس نے شمسی اطراف یعنی سولر اپسائڈز کی حرکت کی دریافت کی۔ شمسی اطراف سے مراد کسی بھی فلکیاتی جسم کی اپوجی اور پیریجی کے درمیان سیدھی لکیر ہے۔ انہوں نے چاند کے نظر آنے کے وقت کے تعین کے لیے ایک نیا طریقہ بھی تیار کیا اور سورج اور چاند گرہن کے تفصیلی مطالعے بھی کیے۔ ریاضی اور فلکیات کی تاریخ کی سب سے بااثر شخصیات میں سے ایک محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہیں۔ خوارزم سے تعلق رکھنے والے الخوارزمی خلیفہ المامون کی سرپرستی میں بیت الحکمت سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ الخوارزمی نے کئی اہم کام لکھے جن میں فلکیاتی جدول، گھڑیال یعنی ڈائل، استرلاب اور تاریخ پر مطالعے شامل ہیں۔ ان کا علم فلکیات میں اہم ترین کام زج السند ہند الکبیر ہے جس میں سورج، چاند اور 5 سیاروں کی حرکت کے مفصل جدول یعنی ٹیبلز ہیں۔ نئے چاند کے نظر آنے کے وقت کے لیے الخوارزمی کے حسابات انتہائی اہم تھے، جس نے مسلمانوں کو ماہانہ چکروں پر مبنی کیلنڈر بنانے میں مدد دی۔ ان کا کام بطلیموس کے المجسطی کے ابتدائی تراجم کے ساتھ ساتھ لکھا گیا جو اس کی اہمیت کو اور بھی اجاگر کرتا ہے۔ ان ابتدائی مسلمان فلکیات دانوں اور آلات بنانے والوں کے اختراعی کام اور کاریگری نے جدید فلکیاتی تحقیق کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی جو فلکیات کے علم پر ان کے دیرپا اثرات کو اجاگر کرتی ہے۔